اگلی صبح وہ منظر رکت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے۔ شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئیں اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدوں کی آخری آرامگاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ کیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاثر بدل گیا۔ اس کے سالار اس کے ساتھ تھے، جولین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس حکم میں کیا دانشمندی ہے؟ طارق نے بدلے ہوئے لہجے میں اپنے سالاروں سے پوچھا اور انہیں موسیٰ بن نصیر کا پیغام پڑھ کر سنانے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو یہ حکم بھیجا تھا کہ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پے در پہ فتوحات کے نشے میں کہیں شکست کھا بیٹھے۔ مزید پیش قدمی نہ کرنا، میں اگلا حکم بھیجوں گا یا خود کمک لے کر آؤں گا۔ کسی بھی مورخ نے موسیٰ بن نصیر کا یہ پیغام نہیں لکھا۔ سب نے اپنے اپنے الفاظ میں یہی لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو پابند ہی نہیں کیا بلکہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ طارق جو اس کا غلام تھا اتنے بڑے ملک کا فاتح بنتا جا رہا ہے، اور اس نے 12,000 مجاہدین سے 1,00,000 نفری کی فوج کو جس طرح شکست دی ہے، صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے سلطنت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، اور خلیفہ کے دل میں بھی اس نے عظمت پیدا کر لی ہے۔ تو موسیٰ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، لہٰذا موسیٰ کے اس حکم کے پیچھے حسد تھا، اور وہ طارق بن زیاد کو روک کر اس کے آگے خود فاتح بننا چاہتا تھا۔ غیر متعصب تاریخ نویسوں نے، خصوصاً مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم ٹھیک تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ طارق بن زیاد جوشیلا جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوش و خروش میں آ کر پھنس نہ جائے اور جو علاقے فتح کیے جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ آراء سے قطع نظر موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم کہ پیش قدمی روک دو جنگی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں تھا۔ ہم اپنی رائے دینے کے بجائے طارق بن زیاد اور اس کے سالاروں کی آراء اور فیصلہ پیش کرتے ہیں جو ہر صف اول کے مستند مورخ نے ریکارڈ کیا ہے۔ اس نے سالاروں کو وہیں قبرستان کے قریب روک لیا۔ اس نے جولین کو بھی اس گفت و شنید میں شامل رکھا۔ ایک تو جولین دیانتداری اور وفاداری سے طارق کی مدد اور رہنمائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے کرمونا کا قلعہ بند شہر اپنے عیسائی بھائیوں کو دھوکہ دے کر طارق کو لے دیا تھا، اور دوسری وجہ جولین کو اس اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ساتھ رکھنے کی یہ تھی کہ جولین جہاندیدہ آدمی تھا اور فن حرب و ضرب میں تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے مشورہ دو میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکم میں کیا دانشمندی ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کی حکم عدولی نہ کرو، دوسری طرف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس شہر میں جم کر بیٹھ گئے تو اندلسی سمجھیں گے کہ اتنے زیادہ جانی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر پائے، اس لیے آگے بڑھنے سے ڈر گئے ہیں۔ ابن زیاد مغیث الرومی نے کہا، اندلسی جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندلسیوں کے سر پر چڑھ بیٹھے ہیں، اگر ہم اتر گئے تو اندلسی اپنی بکھری ہوئی جنگی طاقت کو یکجا کر لیں گے اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اندلس کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ چکے ہیں،
مجھے اس میں کوئی دانشمندی نظر نہیں آتی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دے دیں۔ غور کرو طارق، جولین نے کہا۔ آپ کے مذہب میں امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے مذہب کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن امیر ایسا حکم دے جو مذہب اور مذہب کے پیروکاروں کے نقصان کا باعث بنے، اس حکم کے ماننے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ غور کرو طارق، تم وادی لکا فتح کر چکے ہو۔ تم نے گادلیت کی جنگ میں راڈرک کے ساتھ چیدہ چیدہ عمرہ اور تجربہ کار جرنیلوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور اندلس کی اصل فوج کو برباد کر دیا ہے، اور فوجی جو بھاگ گئے ہیں وہ لوگوں پر تمہارا خوف پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ وقت مقابلہ کر کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا تم انہیں مہلت دے دو گے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تم ان کے تعاقب میں لگے رہو گے کہ انہیں ذرا سا دم لینے کا موقع نہ ملے؟ میں انہیں کہیں آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دوں گا، طارق نے پرعزم لہجے میں کہا۔ امیر موسیٰ بن نصیر یہاں سے بہت دور ہے، زید بن قصادہ نے کہا۔ اسے یہاں کی صورتحال کا، اندلس کی فوج کی کیفیت کا علم نہیں، اور اس شہر الیجا کو دیکھو، جولین نے کہا۔ یہ اندلس کا چوراہا ہے، ایک راستہ کرتبہ کو، دوسرا غرناطہ کو، تیسرا ملاغہ کو، اور چوتھا راستہ اندلس کی بادشاہت کی گدی تلیتا کو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ چاروں شہر لے لیے تو سمجھ لو کہ پورا اندلس لے لیا۔ تم آگے بڑھو، امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں خود اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سالار زید بن قصادہ تھا، جسے کچھ مورخوں نے زید بن کیسری لکھا ہے۔ اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق نے ایک شہر ملکون کی طرف روانہ کیا، اور دوسرے حصے کو وہ اپنی کمان میں کرتبہ کی طرف لے گیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ الیسجا میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی، لیکن کئی ہزار تازہ دم بربر فتوحات کی خبریں ملنے پر طارق کے پاس آ گئے تھے۔ طارق نے کرتبہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پہلے ہی روز اسے معلوم ہو گیا کہ اسی شہر میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ دیوار اور دروازوں کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ قلعے کے ارد گرد خندق تھی۔ طارق نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ 9 دن گزر گئے۔ مغیث، طارق نے اپنے سالار مغیث الرومی سے کہا، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ ہم نے امیر کے حکم کو اس لیے نظر انداز کیا ہے کہ اندلسی فوج کو آرام کی مہلت نہ ملے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے دستے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں محاصرہ کر کے نہیں بیٹھا رہ سکتا، یہاں تو کئی چاند طلوع اور غروب ہو جائیں گے۔ میں ان کے دارالحکومت تلیتا کو جاتا ہوں۔ اس لشکر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ زیادہ نفری تم اپنے ساتھ رکھو ابن زیاد، مغیث الرومی نے کہا۔ مجھے صرف 700 سوار دے دو۔ صرف 700؟ طارق بن زیاد نے حیران سا ہو کر پوچھا، کیا تم یہ قلعہ 700 سواروں سے لے لو گے؟ مغیث الرومی 700 سواروں سے قلعہ لے سکے گا یا نہیں؟ جولین نے کہا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں طارق، تلیتا کو تم تھوڑی نفری سے فتح نہیں کر سکو گے۔ وہ بادشاہوں کی گدی ہے، تلیتا اندلس کا دل ہے، اس کے دفاع بہت مضبوط ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم زیادہ فوج اپنے ساتھ رکھو اور تلیتا کی طرف کوچ کرو۔ میرے لیے اللہ کی طاقت بہت ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ خواب و خیال کی باتیں نہ کرو مغیث، طارق نے کہا۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو حقیقت کو سامنے رکھ کر کچھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 700 سوار جنہیں میں منتخب کروں گا میرے پاس چھوڑ دو اور تم جاؤ، مغیث الرومی نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں فتح کی بشارت دی ہے،
تو ہمارا پروردگار فتح کے اسباب پیدا کر دے گا۔ ہم اس خندق کے اس طرف بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ طارق مغیثہ رومی کی پسند کے 700 سوار چھوڑ کر اور باقی فوج کو ساتھ لے کر تلیتا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ کرتبہ کی دیوار پر انسانوں کی جو دیوار کمانے اور پھینکنے والی برچیاں اٹھائے کھڑی تھی، وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑی، لیکن اس سے آگ نہیں، نعرے نکل رہے تھے، فلک شگاف فاتحانہ نعرے۔ وہ گئے، وہ چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں چل پڑے ہو مسلمانوں؟ ہمارے مہمان جا رہے ہیں، رک جاؤ اسلامیوں، ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہے تانوں کے تیر، کرتبہ کے عیسائی برچیاں اور کمانے لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ طارق فوج لے کر جا رہا تھا، محاصرہ اٹھ گیا تھا۔ مغیثہ رومی اپنے 700 سواروں کو خندق سے دور پیچھے لے گیا تھا۔ کرتبہ والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ رات کو شہر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ گرجوں میں راہب اور راہبائیں اپنے رنگ ڈھنگ کا جشن منا رہی تھیں۔ لیسچا سے بھاگے ہوئے کچھ فوجی اور شہری کرتبہ میں پہنچے تھے، اور انہوں نے لیسچا کی لڑائی کی بڑی ہولناک باتیں سنائی تھیں۔ لوگ خوش تھے کہ کرتبہ سے قیامت ٹل گئی ہے۔ ان کے لیے بجا طور پر یہ رات جشن کی رات تھی۔ کرتبہ کے قریبی جنگل میں جہاں چھوٹی بڑی سرسبز ٹیکریاں تھیں، مغیثہ رومی اپنے سواروں سے ذرا ہٹ کر زمین پر کچھ بچھائے نفل پڑھ رہا تھا۔ اس نے نفل پڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، تو وحدہ لا شریک ہے، رب العزت، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے تیرے آسرے پر 700 سواروں سے یہ شہر فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اس شہر کا بادشاہ نہیں بننا، تیری بادشاہی کو اس شہر میں پہنچانا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے اور استقلال دے کہ تیری وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت لے کر اس قلعے میں داخل ہو جاؤں اور باطل کی تاریکیوں میں حق کا اجالا پھیلا دوں۔ مجھے اپنے حضور اور میرے ساتھیوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ باری تعالیٰ، اس کی آواز میں رقت آ گئی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور پھیلائے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور انہی ہاتھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اٹھا اور اپنے سواروں کے پاس گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام سوار اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میرے عزیزو، مغیثہ رومی نے بلند آواز میں کہا، میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ مجھے صرف 700 سوار دے دو اور میں تمہیں یہ شہر دوں گا۔ میں نے اپنا دعویٰ اور وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے یہ وعدہ سپہ سالار سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا ہے، اور یہ وعدہ تمہاری شجاعت کے بھروسے پر کیا ہے۔ عہد کرو اپنے اللہ سے کہ ہم نے اس قلعے کا سینہ چیر کر اس میں داخل ہونا ہے، نہیں تو ہم نے یہیں جانے دے دینی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا ساتھ نہ چھوڑ جانا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سواروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ شہر لیں گے یا جانے دے دیں گے۔ صبح طلوع ہوئی۔ مغیثہ رومی اکیلا چل پڑا۔ وہ قلعے اور شہر پناہ کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اوپر جانے یا دیوار توڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک گڈریا کچھ بھیڑ بکریوں کو لیے آ رہا تھا۔ اس نے مغیث کو سلام کیا۔ مغیثہ رومی اندلسی زبان سمجھ اور بول سکتا تھا۔ کیا آپ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے ہمارے بادشاہ کی فوج کو میدان سے بھگایا ہے؟ گڈریا نے پوچھا۔ ہاں دوست، مغیثہ رومی نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ نہیں، گڈریا نے کہا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو دشمن بنانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مغیثہ رومی نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کیں اور آگے چل پڑا۔ ٹھہرو، گڈریا نے اسے روک کر کہا، تم اگر شہر کے اندر جانا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، ادھر دریا ہے اور خندق بھی ہے۔ ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اونچی جگہ ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت ہے جس کے ٹہن دیوار کے قریب تک گئے ہوئے ہیں۔
وہاں سے تم دیوار توڑ سکتے ہو، خود جا کر دیکھ لو کہ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ مغیثہ رومی اپنے اصل لباس میں نہیں تھا۔ وہ دور سے ہوتا ہوا دریا کی طرف گیا۔ اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے دیوار ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے عہدیداروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 عہدیدار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ دیوار کے اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کارآمد ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی عہدیدار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں، لیکن سنتریوں کی موجودگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیثہ رومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آئی تھی۔ مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بھی بے مثال تھے، اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سخت جان بھی تھے، لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ مغیثہ رومی کو دیوار کے ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے گھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی کرتبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باران آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیثہ رومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیثہ رومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ کی نعمت ہے۔ گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالیں ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان باد و باران میں مغیثہ رومی 700 گھڑسواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو بے قابو ہونے سے روکتے تھے۔ کنکریوں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ کرتبہ کے قریب دریائے شبلیر گزرتا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر کرتبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھڑسواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا، جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تند جھکڑ اور موسلا دھار بارش تھی۔ دیوار پر کشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیثہ رومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسا ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔ ابو عتیق رسا اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خودکش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسا کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسا نیچے لٹکا دیا۔ 8 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔
انہوں نے تلواریں نکالیں اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے۔ اندر مشعل کی روشنی تھی۔ 4 سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی اور انہیں کاٹ دیا گیا۔ اس طرح 4 اور برجوں میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلاک کر کے یہ 9 مجاہدین سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے۔ یہ سیڑھیاں دروازے کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھیں۔ دروازے کی گارد بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی ذرا زیادہ تھی۔ جس نے مقابلہ کیا، لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر ایک مشعل بلند کر کے ہلائی۔ 700 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں۔ گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان باد و باران تند و تیز تھا، ایسی تندی و تیزی سے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ 2-3 اندلسی سپاہیوں کو پکڑ کر گائیڈ بنا لیا گیا۔ فوجی سوئے ہوئے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ زندہ اسی کو چھوڑا گیا جس نے جنگی قید قبول کر لی۔ شہریوں نے کیا مقابلہ کرنا تھا؟ مورخ ایس بی اسکاٹ نے لکھا ہے کہ صبح طلوع ہوئی، طوفان ختم ہو چکا تھا۔ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن قلعے کے اندر ایک اور قلعہ تھا جسے سر کرنا ابھی باقی تھا۔ یہ عیسائی مبلغوں کا مرکز تھا، جس کے اندر بہت بڑا گرجا تھا۔ 7 راہبوں اور راہباؤں کے رہائشی کمرے تھے اور درسگاہ بھی تھی۔ اس وسیع و عریض جگہ کے ارد گرد بہت اونچی اور مضبوط دیوار تھی۔ دروازہ لوہے کا تھا۔ دیوار پر چاروں طرف تیر اندازوں نے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ اسکاٹ لکھتا ہے کہ کرتبہ کا گورنر رات کو اپنے 40 محافظوں کے ساتھ اس گرجے میں پناہ لینے چلا گیا اور اس کے ساتھ 400 فوجی بھی تھے۔ مغیثہ رومی نے اعلان کرایا کہ باہر آ جاؤ تو امان میں لے لیے جاؤ گے، مقابلہ کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ دروازے اور دیوار کے قریب آؤ۔ گورنر نے دیوار پر کھڑے ہو کر جواب دیا، سزا تم پاؤ گے، اس شہر سے نکل جاؤ۔ مغیثہ رومی نے بہت کوشش کی کہ اس جگہ کے اندر جا سکے، لیکن کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مغیث کو بتایا گیا کہ اس مذہبی مرکز کی دیواروں کے اندر اناج اور اجناس و خردنوش کا اتنا ذخیرہ ہے کہ جو کئی مہینے تک ختم نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 1 مہینے بعد مغیثہ رومی کو پتہ چلا کہ شہر کے اندر جو چشمہ ہے، اس کا پانی مذہبی مرکز کے اندر جاتا ہے اور اندر یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندر پانی زمین دوز پختہ نالی کے ذریعے جاتا تھا۔ مغیث نے یہ نالی بند کرا دی۔ 3-4 دنوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مغیثہ رومی نے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر کا سر تن سے اڑا دیا اور اندر جو فوجی افسر تھے انہیں بھی قتل کروا دیا گیا۔ ان کے حکم سے جو تیر انداز دیوار پر کھڑے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ شہریوں سے کوئی باز پرس نہ ہوئی۔ راہباؤں کو آزاد کر دیا گیا۔ شمالی افریقہ کے دارالامارات کیروان میں امیر موسیٰ بن نصیر نے 18,000 فوجی اکٹھے کر لیے۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اندلس کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طارق بن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق پیش قدمی روک دی ہوگی اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ موسیٰ اگلی فتوحات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد اور اس کے سالار امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ خلاف ورزی تاریخ اندلس کا ایک اور ہی باب لکھنے والی تھی۔ زید بن قصادہ کو طارق بن زیاد نے جس طرف بھیجا تھا، ادھر اندلس کا ایک اور بڑا شہر غرناطہ تھا۔ اندلس کا نامور جرنیل تھیوڈومیر، جو وادی لکا میں دریائے گالیت کے کنارے طارق سے شکست کھا کر بھاگا تھا، اب غرناطہ میں تھا۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں متواتر مل رہی تھیں اور وہ پریشانی کے عالم میں غرناطہ کا دفاع مضبوط کر رہا تھا۔ قلعے کو وہ اور کتنا مضبوط کر سکتا تھا؟ شہر پناہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ فوج کی بھی کمی نہیں تھی، صرف ایک کمی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ تھی فوج میں لڑنے کے جذبے اور عزم کی کمی۔ مسلمانوں کی پے در پے فتوحات نے اندلس کی فوج کا مورال تباہ کر دیا تھا۔ اس فوج کے مورال پر وہ فوجی اور شہری بھی اثر انداز ہو رہے تھے
جو دوسری جگہوں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے۔ مسلمانوں کی باتیں وہ اس طرح کرتے تھے جیسے مسلمان انسان نہیں، جن بھوت ہوں۔ شہنشاہ راڈرک کی موت کی خبر ہر جگہ پہنچ چکی تھی۔ راڈرک کو تو لوگ بہت ہی بہادر اور نڈر جنگجو سمجھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ محل میں ظالم بادشاہ اور میدان جنگ میں بہادر جنگجو تھا، اور اسے کوئی بادشاہ شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے مشہور ہو گیا تھا کہ راڈرک زندہ ہے اور واپس آ جائے گا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے تو بھی واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ ہر کسی کا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو اس عقیدے کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان بہت ہی زبردست لڑاکے ہیں، جنہوں نے راڈرک کو شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے جان ہی سے مار ڈالا ہے۔ تھیوڈمیر کے لیے اپنی فوج کی یہ ذہنی کیفیت بہت خطرناک تھی۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ جرنیل تھا۔ اپنی شکست کو وہ فتح میں بدلنے کو بہتاب تھا۔ اس کے علاوہ وہ اندلس کا بادشاہ بننے کے بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت فوجی افسروں کو انہی خوابوں کے زیر اثر لالچ دیے تھے۔ اس وقت ملک میں کسی کی بھی حکومت نہیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں سے کہا، حکومت اس کی ہوگی جو فاتح ہوگا۔ افریقہ کے بربر لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، انہیں صرف ایک جگہ بھی شکست ہو گئی تو یہ بھاگ جائیں گے، پھر حکومت اپنی ہے۔ میری جگہ تم ہوگے اور میں راڈرک کی جگہ ہوں گا۔ تم سب کو فوج کے اعلیٰ افسر بناؤں گا۔ راڈرک بھی ایسے ہی بادشاہ بنا تھا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ حملہ آوروں کو اس ملک سے نکالو۔ فوجی افسروں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا کہ وہ حملہ آوروں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ غرناطہ کی طرف آ رہے ہیں، تھیوڈمیر نے کہا۔ انہوں نے اپنے لیے کمزوری یہ پیدا کر لی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور 3 مختلف سمتوں کو چلے گئے ہیں۔ ایک حصہ غرناطہ کی طرف آ رہا ہے، اسے تباہ و برباد کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہاں سے ہم کوچ کر کے ان کے اس حصے پر حملہ کریں گے جو کرتبہ کی طرف گیا ہے۔ پھر ہم تلیتا کی طرف جانے والے اس حصے کو ختم کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غرناطہ کی طرف آنے والی مسلمان فوج کو راستے میں جگہ جگہ اتنی مزاحمت دی جائے کہ غرناطہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر پہنچ جائے تو اس کی نفری بہت ہی تھوڑی اور تھکی ہوئی رہ جائے، جس سے ہم فوراً ہتھیار ڈلوا لیں گے۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، ایک اعلیٰ افسر نے کہا۔ ہم بربروں کو غرناطہ کا محاصرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، غرناطہ سے کچھ دور کھلی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے راڈرک کی جگہ تخت نشین ہونے کی بات کی ہے، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اس کا ایک جوان بیٹا رچمانڈ بھی ہے؟ اس کی موجودگی میں آپ اپنے سر اندلس کا تاج کس طرح رکھیں گے؟ رچمانڈ پگلا ہے، تھیوڈمیر نے کہا۔ اس کی ماں تو پاگل نہیں، فوجی افسر نے کہا۔ یوگوبیلجی آپ جیسا جرنیل ہے، وہ ہمیشہ تلیتا میں رہا ہے۔ راڈرک کی ملکہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ یوگوبیلجی فوج میں بہت مقبول ہے، وہ فوج کو آپ کے خلاف اور ملکہ کی حمایت میں کر دے گا۔ وہ رچمانڈ کو ہی تخت پر بٹھائے گا۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو آپ کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے گا یا خانہ جنگی ہوگی۔ ان حالات میں جب بربر فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا آپ خانہ جنگی کو بہتر سمجھیں گے؟ جنرل تھیوڈمیر، آپ دشمن کے لیے پورے ملک کی فتح آسان بنا دیں گے۔ تھیوڈمیر ایسے انداز سے ہنسا جیسے اس کے اس اعلیٰ افسر نے احمقانہ بات کی ہے اور وہ جواب ہی نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ بعد کا مسئلہ ہے، تھیوڈمیر نے کہا۔ پہلا مسئلہ فوج کی تقسیم کا ہے۔ آؤ پہلے غرناطہ تک آنے والے قلعوں اور قصبوں کے متعلق سوچیں کہ کہاں کتنی فوج بھیجیں۔ غرناطہ تک 4 بڑے اہم مقام آتے ہیں، آرچیڈونا، مالاکا، پنوریشیا اور ایلویریا۔